نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کی کیا بات ہے۔ ایک طرف اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، ایک طرف نبی پاک کی عطائیں یاد آتی ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی آقا تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ ایسے گناہ اور اتنی نعمتیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی پاک کی کیا شان ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی نبی پاک ہمیں اپنے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں لے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، آس ہے نہ کوئی پاس، آقا ایک تمہاری ہے آس، اور بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ۔ دنیا کا دستور ہے ناظرین، کوئی کسی کا جرم کرے نا، اس سے چھپتا ہے، اس سے بھاگتا ہے کہ وہ دیکھ لے گا تو سزا دے گا، مگر آقا کی کرم نوازی تو دیکھو کہ انہی کے گناہ کر کے کس کے پاس جائیں گے، ان کے سوا ہے کون؟ اور ان کے پاس جا کر جب پناہ مانگتے ہیں تو آقا کیا کہتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بس نبی پاک کی کاش ہمیں سچی محبت بھی نصیب ہو، سچی غلامی بھی نصیب ہو، اور آقا اپنی غلامی میں ہمیں قبول بھی فرمائے، اپنے دامن میں ہم سب کو چھپا لے۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں، اور یہ مہربانیاں دنیا میں بھی جاری رہیں اور آخرت میں بھی جاری رہیں۔ یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جو ہمیں عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے، یاد مدینہ میں تڑپاتا ہے، یاد رسول میں رلاتا ہے۔ دیکھیں نا، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ رونق ہے میں کشوں کی۔ دیکھیں نا، کوئی اس وقت کلب میں بیٹھا ہوگا، کوئی کون سی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوگا، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہوگا، کوئی ڈرامے میں، کوئی میچوں میں پڑے ہوئے ہیں، مگر یہ مدنی چینل، مجھے امید ہے اس وقت لاکھوں کروڑوں ناظرین کی آنکھیں اشکبار ہوں گی، ان کے دل یاد رسول میں بے قرار ہو گئے۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ کہیں پہ رونق ہے بہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ یہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں، اور اگر یہ ذکر مصطفیٰ کرتے رہے نا تو یقین کرنا، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو نیازی تمہیں مدینے والے بلا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور بلاوا آئے گا، بس آقا کو پکارتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے۔ انہی خیالات کے ساتھ مجھے نعت کی فرمائش بھی آتی رہتی ہے، کالز بھی آتی ہیں، تو پنجابی نعت انشاءاللہ اس کے 2 اشعار میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور وہ کلام یقیناً یہی تو خیال ہے کہ عشق رسول اور نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی شوق ہونا زندگی کا تو وہ نبی پاک کے قدموں میں پہنچنا ہو۔ کہتے ہیں نا شاعر، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، کو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈیزائرز ہیں، مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے دنیا دیکھنی ہے، مجھے گھر بنانا ہے، پیسے بنانے ہیں، لیکن عاشق رسول کی خواہش کیا ہوتی ہے، اس کی دل کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڑی ٹھار مدینہ ہے، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، ساڈا تے میری عقل بھی گئی، میری شکل بھی نہیں،
بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی طور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکالنے۔ آئیے ہم اپنے